بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وصحابہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم تسلیما۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم احسان ہے۔ اس گئے گزرے دور میں، اس نفسہ نفسی کے عالم میں، اس مادہ پرستی کے دور میں اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی فکر کے لیے، اللہ کے حکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں اکٹھا کیا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس کے اوپر جتنا اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے بغیر ہوتا نہیں ہے، اور کسی بھی برے کام سے اللہ کی مرضی کے بغیر بچا نہیں جا سکتا۔ جو آج سے پہلے ہوا ہے وہ اللہ نے کیا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ آج ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کر رہا ہے، اور جو کل ہوگا وہ اللہ ہی کرے گا۔ تو اس چیز کا جو ہے نا ہم نے اپنے دل کے اندر یقین بٹھانا ہے کہ جو آج سے پہلے ہوا ہے وہ اللہ نے کیا، جو آج ہوا وہ بھی اللہ ہی کر رہا ہے، اور جو کل ہوگا وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا۔ تو یہ اگر ہمارے دل میں آ جاتی ہے چیز تو انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں بھی کامیاب اور ہم آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں جی۔ تو یہ ہم نے ابھی لائیو لنک شیئر کر دیا ہے، تو جو آن لائن ہیں وہ اس لنک پہ کلک کر کے آن لائن ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا پروگرام شروع ہو گیا ہے، اور جو آن لائن شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ اس لنک پہ کلک کر کے آن لائن شرکت کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ اس لنک پہ کلک کر کے آن لائن شرکت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ شروعات یہ ہم اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، رام جی کی تلاوت سے شروع کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم احسان ہے کہ ہمارے پاس حافظ قرآن موجود ہیں، آپ سب ماشاء اللہ، وہ انشاءاللہ تھوڑے سے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ یہ لگا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان۔ سبحان اللہ۔ الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان۔ سبحان اللہ۔ والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ سبحان اللہ۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
يغاث الأكمام سبحان اللہ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ خلق الإنسان من صلصال فالفخار وخلق الجن من مارج من نار سبحان اللہ فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ ماشاء صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی ماشاء اللہ جیسے انہوں نے آیت پڑھی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو ہمارے بزرگ اکثر اس پہ بات کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نعمتیں دنیاوی بھی ہیں اور آخرت کی بھی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے تھے تو 400 500 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے ایک ایک حدیث ڈھونڈتے تھے اور کہاں کہاں راتیں گزارتے تھے مدرسوں میں رہتے تھے علم حاصل کرنا بہت سخت تھا لیکن آج اللہ رب العزت نے علم جو ہے آپ کے گھر کی چوکھٹ پہ ڈال دیا ہے آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے آپ کے کمرے میں ڈال دیا ہے تو اس لیے آج جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے پاس وقت ہے وہ مدرسوں تک چلا جائے جس کے پاس کچھ مسجد تک چلا جائے نہیں تو آج کل یہ جو آن لائن کلاسیں چل رہی ہیں کہ بھی جو مدرسے تک نہیں جا سکتا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آن لائن لائیو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر کے ہر چیز کے جو ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں چل رہے ہوتے ہیں ہم آن لائن سیکھ لیں اور پھر ہوتا ہے کہ اگر کوئی آن لائن اس وقت جب پروگرام لائیو چل رہا تھا نہیں ہے وقت نہیں ملا مشغول تھا حاضر نہیں ہو سکتا آن لائن بھی حاضر نہیں ہو سکا تو اسی چینل پہ اسی لنک پہ اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوتی ہے کہ اب جب تجھے وقت ملے تو تم سن لینا اب اتنا علم حاصل کرنا آسان کبھی بھی نہیں تھا اس کے اوپر پھر یہ کہنا بنتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اگر آج ہم نہیں کرتے آج ہماری خامی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی جتنا ہو سکے ہم علم کی تلاش میں رہیں اگر جیسے مدرسوں میں نہیں ہو سکتا اور پھر جو اپنے آپ کو طالب علم سمجھ کے علم حاصل کرتا کرتا دنیا سے چلا گیا آخر میں اس کو علماء کرام میں اٹھایا جائے گا بلکہ ایک حدیث بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو طالب علم جو ہے وہ علم سے جو علم مومن ہے وہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا وہ علم حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے جنت میں چلا جاتا ہے تو علم کا راستہ سیدھا جنت کا راستہ ہے تو ہم کوشش کریں کسی نہ کسی درجے میں ہمارے نام کے ساتھ طالب علم لگا رہے قبر تک تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ قبول کرے اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب اللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں تو آپ آتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی اہل چہل ہے. اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی اہل چہل ہے. یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. ہاں ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا سارا دین ہے درود کے اندر. اور ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے ہمارے لبوں پہ درود و سلام آ جائے. اور ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے ہمارے لبوں پہ درود و سلام آ جائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے. ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. سبحان اللہ. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے.
ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے کا نظارہ کیا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، یہاں کیا بتاؤں ان کی نگری کی گلیوں میں، یہاں سے کیا بتاؤں میں، یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بآواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، زمین میں علی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، زمین میں علی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، زمین علی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا، کفن میلا نہیں ہوتا، محبت کرنے والے سے وہ جذبہ ہے
سنو لوگو محبت کملی والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا ہوتا یہ جس من میں سما جائے وہ من میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی کے پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان میلی نہیں ہوتی بدن میلا نہیں ہوتا زبان میلی نہیں ہوتی کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زبان میلی نہیں ہوتی میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا ماشاءاللہ جی تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ماشاءاللہ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر
ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ماشاءاللہ خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں لاکھوں یہ طور بنتے، جہاں میں لاکھوں یہ طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں لاکھوں یہ طور بنتے، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، ہے تو بسائم مجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بسائم مجیب انسان، جو خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ہے، رے تو جن کی ہے نعت سنتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، ہے رے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جی حافظ صاحب، جی حافظ صاحب کی باری ہے جی۔ اصل نام کیا آپ کا؟ وسیم صاحب، آپ مسلم پڑھیں گے؟ تھوڑا سا پڑھ دیں۔ اچھا، اور کون ہے جی؟ جی اور کون؟ آپ کا ایک آدھ شعر سنا دیں۔ اچھا، اور جی اور کوئی؟ اللہ کے نبی کی تعریف ہے نا، تو چلے آپ لیکن اب ہم یہ شروع کرتے ہیں، شروع نہیں کریں لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں تھوڑی تھوڑی کوئی بات کر دیں، بے شک کو نعت پڑھنی آتی ہے، شعر پڑھنا آتا ہے، یہاں اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایک بات بتا دیں۔ چلو یہ ہم سلیس اردو کر دیتے ہیں، ہم نعت نہیں ہے، ویسے کوئی بات کر دو اللہ کے نبی کی۔ ہاں جی، کچھ بھی بات کر دو۔
کیونکہ حصہ پڑ جائے گا نا اللہ کے نبی کی محفل آئی ہے تو حصہ پڑ جائے گا اس میں کہ یہ اللہ کے نبی کی تعریف کرنے والوں میں سے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ماشاء اللہ. ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہمیں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. چلو جی کوئی بات کر دو. نہیں بولو آپ. نہیں ضروری ہے. نہیں ایسے نہیں چھوڑنا. میں نے ایک سوال پوچھوں گا آپ سے. سوال میں اگر مجھے ٹھیک ہے کوئی سوال پوچھوں. جی جی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے کرایا تھا کون سا؟ اس محفل؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی. سوال و جواب کا سلسلہ جو آخر میں رکھیں گے انشاءاللہ. آپ کو ہر چیز موجود ہے تو لیکن ابھی جو ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے نا یہ تو اللہ کے نبی کی تعریف کا ہے. نہیں کر لو کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام پہ جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اس کے 10 کے نام معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ پاک اس پہ 10 بار رحمت بھیجتا ہے. اور سب سے آسان درود پاک یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چلتے پھرتے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے. چلیں جی ایک دفعہ پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کتنا بڑا اجر مل گیا. چلو جی کوئی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. نبی پاک ہمیشہ پانی سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے اور بیٹھ کے پیتے تھے. ہمیں بھی بیٹھ کے پینا چاہیے اور سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے. بہت اچھا بہت اچھا جی. اللہ قبول فرمائے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے جی. اب آگے پاس کر دو ذرا. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حبیب ہیں. قریب کر لو ذرا. قریب کر لو. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب ہیں. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہمارا اس امت میں. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی نہیں آئے گا. اچھا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اچھی بات جو آپ کو اچھی لگتی ہو. میرے نبی کی یہ بات بہت اچھی ہے. چلو ہاں جی. بلکہ کافر بھی ان کو صادق الامین کہتے تھے. ماشاءاللہ جائے جی. قریب کر لیں ذرا. قریب کر درود شریف پڑھ دو ایک دفعہ اور کچھ نہیں تھا. صلی اللہ علی النبی امی. اللہم صلی اللہ پڑھ دو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ماشاءاللہ انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلتے ہیں جس مقام پہ جبرائیل کے پر اس کی حقیقتوں کے شناس تم ہی دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کے لیے بہت اچھا تھا اور ہمیں بھی چاہیے, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے رہنا چاہیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ فرماتا ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. ہاں جی ہاں جی قریب کر لو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ان سنتوں پہ عمل کرنا چاہیے. کون سی سنت ہے؟ سنت ایک سنت بتا دو. کھانے کی سنت ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے. بہت اچھا جی. کھانا کھانے کی سنت. اور کون سی سنت ہے کھانا کھانے کی جی؟ بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے. ہاں جی. بسم اللہ علی برکت اللہ. اور پھر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے اور کوشش کریں ان 3 انگلیوں سے کھائے. اور پھر اور کیا ہے کہ اگر کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک پلیٹ میں زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی طرف سے کھانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر ہر نوالے کے اوپر یا واجدو پڑھو گے تو وہ کھانا نور بن جائے گا اور اس کا حساب نہیں ہے. اور پھر اگر آخر میں کیا پڑھنا ہے؟ ہاں اگر بسم اللہ شروع میں بھول گئے یہ بتایا نا. اگر بسم اللہ شروع میں بھول گئے تو جب یاد آئے ہاں انہوں نے کہا جی بسم اللہ اول والآخر یہ درمیان پڑھ لو تو وہاں سے بھی سٹارٹنگ ہو جائے گی. اور پھر کھانے کے آخر میں الحمدللہ جی اطعمنا وسقنا وجعلنا من المسلمین. یہ پڑھیں گے دعا اللہ تعالیٰ خیر کر دے گا. چلو جی یہ کھانے کے دعوت پورے ہوئے. نزدیک کر لو. نزدیک کر لو نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں جی. اس میں سب سے پہلے اگر وہ اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ اس میں خیانت کرے. اچھا جی. اور دوسرا اس کے بعد وہ اگر کسی سے بات کرنے تو لڑنے شروع کر دیتا ہے, گالیاں گلوچ پہ شروع ہو جاتا ہے,
अच्छा और जब भी बोले झूठ बोले, ये तीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक ने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है, आप सबको टाइम दिया अल्लाह पाक ने यहाँ पे दीन के बारे में समझने के लिए। अल्लाह पाक आपको सबको इसका अजर दे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, अल्लाह पाक हमें भी वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने की तौफीक दे। और उन्होंने बहुत सख्तियां बर्दाश्त की है, अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमें उसे महफूज रखे। पुनः मौका को याद करिए। और जैसे ताइफ में उनके साथ पत्थर मारे गए, उनको जख्मी किया गया, और अल्लाह पाक हमें भी इन सख्तियों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह बचाए हमको सख्तियों से। और कुछ कुछ ही रह गया, बुजुर्ग थे मैंने। चलो सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक जो है वो नबी सल्लल्लाहु का जिक्र कुरान में ऐसे जिक्र करते हैं कि कहते हैं कि इन्ना का ला खुल्क़न अज़ीम, के बेशक आपका इखलाक बहुत बुलंद है। जी। इसलिए हमें भी चाहिए कि इखलाक से पेश आए और वही शिवा इख्तियार करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इसी तरह एक जगह कहते हैं कि अल्लाह जैसे रब्बुल आलमीन है, तो रहमतुल लिल आलमीन, जितने जहान है वो सारे अल्लाह ने पैदा किए हैं, और उसके साथ सारे जहानों के लिए रहमत जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बस जी, चलो जी, अभी आपकी नात है बाकी ना, है ना? पढ़ लेते हैं। नहीं, 1 मिनट और फिर मैं ये याद लगा कर क्योंकि तो आप बहुत अच्छी पढ़ रहे हो, तो कहते हैं कि जो बंदा अच्छी नात पढ़ रहा होता है ना, तो उसके दरमियान में आप थोड़ी सी खराब भी पढ़ लोगे ना, तो वो गुजारा हो जाता है। तो मैं इंशाल्लाह मैं भी 2 शेर सुना देता हूँ। चलो जी, सबसे पहले ना ये मैं अकेला नहीं पढ़ूंगा, बल्कि आप सब जो है ना मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। तो शुरू कैसे करेंगे? ये दुरूद शरीफ से शुरू करेंगे, लेकिन दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन। मदीने नु जांदे अराया, मदीने नु जांदे अराया, मदीने नु जांदे अराया, साडा भी सलाम आखी सोने नु। मदीने नु जांदे अराया, मदीने नु जांदे अराया, मदीने नु जांदे अराया, साडा भी सलाम आखी सोने नु। साडी मंजूरी होवे, दिल दी गल पूरी होवे, साडी मंजूरी होवे, दिल दी गल पूरी होवे, रोंदा ए गुलाम आखी सोने नू। मदीने नु जांदे हराया, मदीने नु जांदे हराया, मदीने नु जांदे हराया, साडा भी सलाम आखी सोने नू। लोकी जद जान मदीने, आसा फिर उठदियां सीने, लोकी जद जान मदीने, आसा फिर उठदियां सीने। हुन ते मंजूरी हो जाए, लंघ गए कई साल महीने, हुन ते मंजूरी हो जाए, लंघ गए कई साल महीने। तांगा विच तड़प रहे आ, दीदा नू तरस गए आ, तांगा विच तड़प रहे आ, दीदा नू तरस रहे आ, नहीं आराम आखी सोने नू। मदीने नू दे हराया, मदीने नू जान दे हराया,
ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਕਾ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕਰ ਦੇ ਸਭੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸਾਂ ਪਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਭੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸਾਂ ਪਲੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀ ਸੁਝਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੀ ਸੁਝਦੀ ਸੁਬਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਰਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਰਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਰਾਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁम्मा ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਸੈਯਦਨਾ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਅੱਲਾਹੁम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। इसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ दूसरी आयत हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुज़ूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुज़ूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए हुज़ूर आप जो कह दें तो काम हो हुज़ूर आप जो कह दें तो काम हो जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुज़ूर पे जो कह दें तो काम बन जाए सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए हुज़ूर आप जो चाहे
تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو بات بن جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ یہ شاہ صاحب کی بات دیکھیں، آپ پھر سے دیکھ لو جی، وہ تھوڑا انشاءاللہ ریسٹ کر لینا، پھر ان کے بعد ان کی باری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، سگی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے، نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، تیرے لیے ہی
دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو نے جہاں کی محفل آئی تو نے جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی تو نہ جہاں کی دانو جہاں کی محفل سجائی دونوں جہاں کی محفل سجائی تاریکیوں میں شمع جلائی تاریکیوں میں شمع جلائی ہر سمت چائی ہر سمت چائی تھی رات کالی سارے نبی کے سردار عالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ. یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. حافظ اللہ جزاک خیر پیار کر جائیں. ہاں جی ہاں جی دو جی نہیں دو ہی ہیں نہیں ٹھیک. سبحان اللہ ماشاءاللہ جی. اب احسان بھائی جو ہے اللہ کے نبی کی شان میں جو ہے لب کشائی کریں گے انشاءاللہ. ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں کون احسان بھائی کیونکہ وہ ساری پتہ نہیں چل رہا کون ہے. ہاتھ کھڑا کریں ذرا ایک دم. ہاں یہ ہے جی بالکل صبر کپڑا والا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا مست و بے خود بنا میں مدینے چلا میں مدینے چلا اے شجر اے ہجر سن لے تو بھی کمر دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا اشک تھمتے نہیں پاؤں جمتے نہیں لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا کیا بتاؤں ملیل کو کیسی خوشی جھومتا جھومتا میں مدینے چلا میرے صدیق کو عمر ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا سبحان اللہ سبحان کیا کو کیسی خوشی جھومتا جھومتا میں مدینے چلا اللہ. میرے صدیق عمر
ہو سلام آپ پر اور رحمت صدا میں مدینے چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بکی کی زمین جس کے اندر مکی میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھے رختے سفر، کیا کرے گا ادھر باندھے رختے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بکی کی زمین جس کے اندر مکی میرے مدنی ضیا میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھ رختے سفر، چل عبید رضا میں مدینے چلا. سبحان اللہ. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بھائی نے اپنا حصہ ڈالا ہے اللہ کے ہاں. یہ جو ہے نا بہت بڑی قدر و قیمت والی چیز ہے یہ. اس لیے تو میں نے کہا کہ کسی کو کوئی لفظ آتا ہے بولنا چاہیے. وہ جو ہے نا ایک بات میں کروں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگ رہی تھی نا تو وہ زلیخا تھی بوڑھی مائی، تو وہ جو ہے نا وہ داغے کی 3 اٹیاں لے کے وہ بھی چل پڑی اس میدان کی طرف جہاں وہ نیلامی ہو رہی تھی. تو اس کو کہا کہ وہاں تو بڑے امیر وزیر بادشاہ آئے ہوئے ہیں خریدنے کے لیے، بڑی بڑی بولیاں لگیں گی، تو ان 3 اٹیوں سے یوسف کو خرید لے گی؟ تو اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے میں نہیں خرید سکتی، لیکن جو ہے نا کل کو جب وہ لسٹ بنے گی تو اور کچھ نہیں تو اس کا خریداروں میں میرا نام تو آئے گا نا کہ یہ بھی خریدنے آئی تھی. بے شک نہیں خرید سکی ہیں. تو بے شک ہم جو ہے جیسے سنا ماشاءاللہ بھائی ہیں اپنے موافی صاحب جسے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے پڑھا ہے، ہم نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں تو اللہ کے نبی کے محبت کرنے والوں میں نام تو آ جائے ہمارا انشاءاللہ. چلیں جی بسم اللہ. یہ لگاؤ بھائی. نام کیا؟ نام بتاؤ. سلمان. ہاں جی یہ سلمان بھائی ہیں جی ماشاءاللہ. ادھر ہوتی ہے جی اور جی اور بھی کوئی امیدوار ہے؟ کیوں جی آپ بھی ہیں جی؟ نہیں یہ تو ماشاءاللہ یہ تو اوپر ایکسپرٹ ہمارے جی. کیوں جی عادل بھائی ابھی تک وہ موڈ بن گیا کہ نہیں؟ ابھی تک بھی نہیں بنا. او یار یہاں اتنی دیر میں تو مردے جاگ جاتے ہیں. اور یہ تھوڑا سا ادھر یہ ہاتھ کھڑا کر دیں ذرا جی. سلمان بھائی جی یہ سلمان بھائی ہیں جی ماشاءاللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میری تربت پہ اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نسی دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں محشر میں بھرم رکھنا،
रुसवाए जमाना हूँ, दामन में छुपा लेना, तू कबूल दुआ मेरी महबूब खुदा करना, जब वक्त न जा आए दीदार अता करना, जब वक्त न जा आए दीदार अता करना। माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। जदुल साबरी के लिए भी दुआ कर दें जी जिसने वफात पाई जदुल साबरी है, ये नात पढ़ के वो अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह ताला जी उनको जो है ना जन्नत फिरदौस वाला मकाम अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस अता फरमाए इंशाअल्लाह। हम जो साहब जी कलमे का जिक्र करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ये भी जरूरी है। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, केड़ा सोहना नाम रसूल अल्लाह, केड़ा सोहना नाम रसूल अल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, हक ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी ने पूछा हसन से के कुछ बचा भी है, तो सर उठा के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या मोहम्मद सरवर सल्ले अला, या मोहम्मद
محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ کے بھی اعلی شان رسول اللہ کے بھی اعلی شان رسول اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ نبی کے پاک نواسے سلام ہو تم پر نبی کے پاک نواسے سلام ہو تم پر تیری وجہ سے بچا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ کہہ دی اعلی شان رسول اللہ لا الہ الا اللہ اس کلمے دراز میں یار نے اس کلمے دراز میں یار نے اس ڈوب دے بیڑے تارے سنو دسیا مدینے والے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی حق لا الہ الا اللہ اعلی شان رسول اللہ حق لا الہ الا اللہ ہاں جی بھائی اور کون ہے رہ گیا میرے خیال تو رہ گیا باقی ہاں کون ہے جی اپنے راج صاحب آپ باقی ہیں جی جی میں نے تھوڑے تے اعتبار ہے جی کتنے بجے اسی تقریر تھوڑی 10 بجے گاڑی آ جائے پھر آپ کا تو ٹائم ہو گیا باقی 13 منٹ رہتے ہیں چلیں انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہاں اچھا چلیے بس یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں جو ہے نا کہتے ہیں کہ ساری معلومات بھی ہونی چاہیے تو اس لیے اللہ کے نبی کی زندگی کے مبارک زندگی کے بارے میں یہ کچھ معلومات ہیں کہ جو الحمدللہ ہم سب کو ہیں بھی ہے لیکن اس کو ہم دہرا لیا کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کو تفصیل سے اردو میں
بیان کیا جا رہا ہے یہ خلاصہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکمل جائزہ تو نہیں ہے، لیکن اس کی ایک جھلک ہے۔ تو سب سے پہلے ولادت اور نسب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول عام الفیل کہتے ہیں اس کو جو ہے نا، اس میں وہ ہاتھیوں کا وہ واقعہ ہوا تھا نا، اس لیے اس کو عام الفیل کہتے ہیں۔ 571 عیسوی ہے، جو اس وقت 2025 چل رہا ہے نا، اس وقت 571 تھی۔ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش کے مشہور و معروف خاندان بنو ہاشم سے تھا۔ والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت اسماعیل بن ابراہیم تک ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں اس میں ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ تو جتنے بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ لاکھوں میں آئے ہیں، وہ اسحاق علیہ السلام سے آئے، سب نبیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور دوسرا جو نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس پوری نسل میں ایک ہی نبی آئے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، وہ اس لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ یہود و نصارہ یہ سارے اسی میں سے تھے نا، تو اس لیے نہیں مانتے تھے کہ ان کو خیال یہ تھا کہ جیسے پہلے نبی لاکھوں نبی ہمارے بنی اسرائیل میں آئے ہیں تو یہ نبی بھی آخری نبی ہوں گے اور یہ بھی ہم میں سے ہی آئیں گے۔ لیکن حالانکہ سمجھنے کی بات ہے کیا مسئلہ تھا کہ وہ باپ کی نسل کی بجائے چاچے کے بیٹے کی نسل سے آ گیا نا، چاچے کی نسل سے آ گیا، یعنی کہ باپ کی نسل کی بجائے چاچے کی نسل سے آ گیا، تو پیچھے آگے دادا تو ایک ہی تھا نا، تو اللہ کے رام سے مان لیتے تو بہتر تھے۔ تو یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے، تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے نا وہ مشہور واقعہ ہے کہ وہ ذبح کیا پھر بکرا آ گیا اس کی جگہ جی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش جو ہے وہ والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش جو ہے والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی، اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے کفالت کی، جو 8 سال کی عمر میں وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر چچا ابو طالب نے سرپرستی سنبھالی، جو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا جو دور ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، نہ شرک کیا، نہ کسی برائی میں ملوث ہوئے۔ مکہ والے جو کافر بھی تھے وہ بھی آپ کو صادق الامین کہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ مانتے رکھتے تھے اس وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے شام کی طرف تجارتی سفر کیا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت سے متاثر ہو کر آپ سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو پھر وہ حضرت ختیجہ علیہ السلام پیغام بھیجا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، وہ منزلہ میں شادی ہو گئی۔ تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے خاص حکمت تھی، کیونکہ ایک نبوت کا وقت شروع ہونا تھا، سخت وقتوں میں سے گزرنا تھا، اس لیے اس وقت میں کوئی بڑی عمر کی سمجھدار عورت ہی ساتھ چل سکتی ہے۔ تو جو اب آخری عمر تھی تو پھر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کیا گیا، کہ تاکہ جو ہے نا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں سنی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبے عرصے تک امت کو پہنچتی رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ آگے نبوت کا آغاز 40 سال کی عمر میں غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی اور ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، یہ ان کے چچا تھے جو اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے، تو ان کے پاس لے کے چلی گئی، جنہوں نے تصدیق کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ پھر آگے جب دعوت کا کام شروع ہوا تو پھر مخالفت شروع ہوئی۔ ابتدائی 3 سال خفیہ دعوت دی،
کہ گھروں میں دعوت ایسے مجلسیں ہوتی تھیں۔ پھر اللہ کے حکم سے اعلانیہ تبلیغ شروع کی۔ قریش نے سخت مخالفت کی، تانا زنی، ظلم و ستم، بائیکاٹ، جادو، قتل کی سازشیں، سب کچھ کیا۔ مسلمان کمزور تھے، ان پر مظالم کیے گئے، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلی خاتون شہید ہوئی ہیں، تو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ شہادت حاصل کی، تکلیفیں برداشت کی۔ پھر اللہ کی طرف سے مدینہ کی ہجرت کا جو ہے حکم ہوا، تو جب مکہ میں زمین تنگ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رہے، پھر مدینہ روانہ ہوئے، کیونکہ یہ حکمت عملی یہی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے تھا۔ تو جب نکلے تو ویسے مکہ جو ہے وہ شمال میں تھا، تو پہلے جنوب کی طرف گئے، اور وہ جب کافر تھے وہ بھاگ بھوگ کے تھک گئے، بلکہ 100 اونٹوں کا جو ہے نام رکھا ہوا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کے آئے گئے، تو لیکن اس کے لالچ میں بہت سارے لوگ گئے لیکن کوئی نہیں پکڑ سکا، تو پھر وہ وہاں سے 3 دن طے کے تو پھر وہ سفر اختیار کیا، تو وہ غیر عمومی سفر تھا، وہ عمومی جو راستہ تھا اس سے نہیں کیا۔ اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رہبر جو ہے وہ اس کو ہائر کیا ہوا تھا، جیسے ہم گائیڈ کہتے ہیں، تو کیا تھا، تو وہ پھر ان راستوں سے لے کے گیا۔ مدینہ میں انصار اوس و خزرج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرجوش استقبال کیا۔ اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس میں مسجد نبوی کی تعمیر، مواخات مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ، میثاق مدینہ یہودیوں اور قبائل کے ساتھ معاہدہ کیا، جیسے وہ حکومتیں کرتی ہیں۔ تو پھر آگے جو غزوات ہوئے، جو مشہور غزوات اور ہوئے، وہ اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگوں کی قیادت کی، یہ غزوات کہتے ہیں۔ غزوہ بدر 2 ہجری، پہلی بڑی جنگ جو مسلمانوں کی ہوئی، اس میں کفار کی طرف سے تقریباً 1000 آئے تھے اور مسلمانوں کے 313 تھے۔ اور غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی، اس میں تھوڑا سا وہ 40 تیر انداز کھڑے ہوتے تو عارضی شکست ہوئی، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے مسلمانوں کو بہت بڑا سبق سکھایا گیا، تو اس سے سبق حاصل کیا، پھر آگے جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کامیابیاں لی۔ پھر 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوئی۔ خندق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ مدینہ کے وہ خاص راستے پر خندق کھود کر شہر کا دفاع کیا گیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ خیبر، تبوک، حنین وغیرہ ہوئے۔ یہ جنگیں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں دفاعی نوعیت کی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سیرت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت قرآن کا عملی نمونہ تھی۔ اخلاق حسنہ، سچائی، صبر، معافی، شفقت، عدل و انصاف کا پیکر تھے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، غلاموں سے محبت، عورتوں کے حقوق، بچوں پر شفقت۔ فرمایا میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں، یہ حدیث ہے، اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب بھی فرمایا کرتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے والے بہت ہیں، قرآن پڑھنے والے بہت ہیں، وہ سڑکیں بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ اخلاق کی جو سڑک ہے یہ خالی ہے، اس پہ آجو جتنی مرضی دوڑ لگا لو، بہت یعنی کھلا راستہ ملے گا۔ تو اس لیے جو ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاقیات کو جو ہے نا خاص مد نظر رکھیں۔ تو اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوا، تو 8 ہجری میں قریش نے صلح حدیبیہ کے خلاف ورزی کی۔ 8 ہجری میں صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی نا پہلے، تو 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی فتح مکہ کے لیے۔ پھر بغیر خون ریزی کے مکہ فتح ہوا، سب دشمنوں کو عام معافی دی گئی، کہا گیا کہ جب آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب کے سب آزاد ہو۔ ماشاءاللہ بہت بڑے دل گردی کی بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے 13 سال جو ہے ستایا، مدینے تک ساتھ نہیں جوڑا، ان کو معافی عام کریں۔ پھر حجۃ الوداع جو ہے وہ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا۔ اس موقع پر مشہور خطبہ حجۃ الوداع دیا کہ فرمایا کہ انسانوں میں کوئی نسلی یا طبقاتی برتری نہیں ہے، جیسے کہ گورے کو کالے پر، گورے عربی اجمی کو۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو فرمایا گیا۔ فرمایا کہ امانت داری
حلال کمائی، عدل و انصاف کی تلقین فرمائی۔ فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس میں ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری سنت ہے، اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہاں جی، پھر وصال کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ حج کے کچھ مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی۔ بیماری کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام فرمایا تو 12 ربیع الاول سن 11 ہجری 632 عیسوی کو وصال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں دفن کیا گیا اور وہی مقام آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ شروع میں بھائی نے بھی سوال پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جو ہے کس نے پڑھایا، تو جنازے کے بارے میں جو روایت آتی ہیں کہ وہ جیسے ایک عام جنازے پڑھائے جاتے ہیں ایسے نہیں پڑھایا گیا۔ جب وہ تجویز وغیرہ ہو گیا سارا کچھ، تو وہ پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ کمرے سے نکل گئے حجرے سے، تو سب سے پہلے آ کے فرشتوں نے جنازہ پڑھا ہے، اس کے بعد اہل بیت نے جنازہ پڑھا ہے، تو پھر وہ جو ہے صحابہ کی جو معزز صحابہ تھے انہوں نے پڑھا ہے، تو پھر اس کے بعد گروہ در گروہ اس وہاں داخل ہوتے تھے، آ کے نماز پڑھ کے پھر آگے نکل جاتے تھے۔ تو اس طرح سمجھ لیں کہ پورے شہر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، میں سے کسی خاص نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی خاص جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ایک دیکھنا چاہتے ہو، کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ ہے بلکہ آپ کچھ بھی ہو اس کا مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جائے گی۔ جیسے اگر تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ کو دیکھو، اگر کسی کے سسر ہو تو حضرت علی کے سسر کو دیکھو وہ کیسا تھا، اگر کسی کا نانا ہو تو حسنین کے نانا کو دیکھو، اگر کسی جنگ میں سپہ سالار کو دیکھنا ہے تو بدر میں دیکھو کیا سپہ سالاری کیسے ہو رہی ہے، کہ وہ ساری رات روتے ہیں اے اللہ 313 ہیں، اگر یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کون نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے خود نہیں لڑے، اللہ کو لڑایا ہے۔ صحابہ جب بھی لڑے انہوں نے خود اپنی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، اللہ کو لڑایا ہے اور اللہ کی مدد آئی ہے باقاعدہ پورے طور پر۔ بس ایک واقعہ کا بیان کر ختم کر دوں کہ ایک صحابی تھے، تو وہ اصل میں جا رہے تھے ادھر کہیں تبلیغی سفر تھا علم دینے کے لیے، تو سارے کے سارے جو تھے وہ علم والے تھے، تو راستے میں کیا ہوا کہ حملہ ہو گیا، تو بائی چانس جو ہے وہ اس جماعت کے جو امیر تھے وہ نبینا تھے، تو اب امیر صاحب کے حکم سے چلنا تھا جو کچھ بھی چلنا تھا، تو اب جو ہے انہوں کو بتایا کہ امیر صاحب حملہ ہونے والا ہے، تو بولا کوئی بات ہم کون سے پہلے خود لڑے ہیں، تو پھر کہنے لگے جی پھر کیا کریں، تو جب میں ایک دفعہ کہوں نا اللہ اکبر تو وضو کر لینا، دوسری بار اللہ اکبر کہوں تو صفحے بنا لینا، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہوں تو جنگ شروع کر دینا۔ تو کہنے لگے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں مسلح پہ، تو جب وہ حملہ آور سامنے نظر آنے شروع ہو گئے نا ان کا قافلہ، جب قریب ہونے والے ہیں تو کہنے جی اللہ اکبر، جلدی وضو کیا، وضو کر کے نا پھر بیٹھے، پھر تھوڑی دیر بعد کہا پھر اللہ اکبر، تو پھر ہم نے صفحے باندھی، اور جو کافر تھے وہ ہمارے سامنے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تلواریں ایسے اوپر اٹھا لی تھی، تو پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر اور ہم نے حملے کیے اور جنگ جیت لیا۔ تو وہ پھر جب وہ جنگ ختم ہو گئی جیت لی تو پھر امیر صاحب سے پوچھا امیر صاحب تسی تو مرواؤ سی آج سانو نا، کہ آپ تو مروا دینے لگے تھے ہمیں، اگر آپ ایک سیکنڈ اللہ اکبر اور نہیں کہتے تو ہماری گردنیں تو زمین میں پڑی ہوئی تھی، تو وہ آپ نے لیکن ایسی ٹائمنگ سیٹ کیسے کر لی؟ تو کہنے کہ بھائی مجھے نظر ظاہری طور تھا لیکن باطنی طور پہ میں اللہ سے رابطے میں تھا،
تو اس لیے جو ہے نا میں نے اللہ سے کہا یا اللہ مدد بھیج، تو اللہ نے جب وعدہ کر لیا میں مدد بھیجوں گا، تو میں نے کہا تھا کہو، ایک دفعہ میں نے کہہ دیا اللہ اکبر، اور دوسری دفعہ جب یہ مدد جو ہے یہ آخری سامان پہ آ گئی تھی، میں نے پھر دوسری دفعہ کہا اللہ اکبر، تو پھر جب مدد زمین پہ میرے سامنے آ گئی تھی تو پھر میں تیسرا کہتے تم کیا سمجھتے تم لڑے ہو، اور تو پتہ نہیں کتنے فرشتے اترے تھے۔ تو ہر جگہ یہی ہوا ہے، لیکن اس میں غور کرنے کی کون سی چیز ہے؟ اللہ آج بھی وہی ہے، اللہ کے حکم آج بھی وہی ہیں، اللہ کے وعدے بھی آج بھی وہی ہیں، لیکن ہم آج وہ نہیں ہیں جو صحابہ کرام تھے۔ اگر آج ہم بھی اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا شروع کر دیں تو اللہ کی نصرت آج بھی وہی ہے، آج بھی فرشتے ہمارے لیے اتر سکتے ہیں، کیوں نہیں اتر سکتے؟ آج بھی اتر، لیکن اصل کی کیا ہے کہ جس سے اللہ چاہتا ہے جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اور جس سے اللہ روکتا ہے اسے روک دیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے وہ کرنا شروع کر دیں، اور جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس سے روک دیں، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت والے بن جائیں گے، آخرت میں عزت والے بن جائیں گے۔ تو تیار ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز جو ہے نا مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ؟ ہاں جی، کیونکہ جو ہمارا ایک بزرگ ہیں وہ مزاح میں کہا کرتے ہیں کہ بھئی جو مرد ہے اس کی جو نماز تو مسجد میں ہی ہے، گھر میں کن کی ہوتی ہے؟ یہ پتہ ہے سارے یار، سب کو پتہ ہے گھر میں عورتوں کی نماز ہوتی ہے، تو جو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہے وہ تو مسجد میں پڑھے گا، تو باقی آگے جس کی مرضی ہے گھر پڑھ لے، سیدھی بات ہے، اگر گنتی ادھر کروانی ہے تو یہ مذاق کی بات ہے، ورنہ نماز گھر پڑھو گے تو 1 نماز کا ثواب، مسجد جڑو گے تو 27 گنا، بلکہ 27 گنا المضاف ہے، وہ 2/2 کا جو آپ فارمولا استعمال کرتے تھے نا، تو وہ روٹ جو ہے نا اس کی پاور، ہاں پاور 27 ہے، تو وہ کہیں کا کہیں جاتا ہے، وہ جو ہے نا 27 گنا نہیں ہے اس کا، وہ جو میتھ جنہوں نے پڑھا ہوا ہے نا تو وہ بتایا وہ اس کی پاور جو ہے 27 ہے، تو المضاف اتنا بڑھتا جائے گا، اور جو ہے نا، اور کوشش کریں انشاءاللہ نماز، کوشش کریں روزانہ تھوڑا سا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، کہ قرآن جو ہے کسی بچہ کھول کے دیکھ کے بند کرے، ایک لفظ پڑھ لیا کرو جی، تھوڑا ذکر کیا کریں، اور روزانہ کی جو دعائیں جو ہیں ان کو کریں جی، اور جو کچھ بھی کریں اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کریں، اور پھر تھوڑا وہ یہ جو باتیں سنی ہوتی ہیں اس کو آگے پہنچایا کرو تھوڑا تھوڑا کر کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہنے سے نظر آئے سب کو میں یہ دعا کریں۔ ہاں جی آمین اللہم ربنا آمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الجهنم وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا كل مسلمين وكل مسلمات، كل مؤمنين وكل مؤمنات، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم اغفر امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا رحمن۔ جزاک اللہ جی، اللہ سب کی جو ہے نا محنت کو قبول فرمائے۔ چلو کوئی نہیں، کھا رہے انشاءاللہ، نہیں تو سامنے کالو تو یہ ماشاءاللہ جی ہمارے راجہ صاحب ہیں، راجہ رفعت صاحب، ماشاءاللہ انہوں نے یہ سارا آرگنائز کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ، اور پھر ماشاءاللہ یہ کہتے ہیں پاکستان ختم تو آئی تھا نا، تو ماشاءاللہ ساتھی یہ ماشاءاللہ بڑے سب نے جو ہے نا بڑے جوش و خروش سے محبت سے ماشاءاللہ جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، جو جس کی خواہش ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوری فرمائے جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسیں بار بار جو ہے سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔